میرا تو موقف یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو بعد کی فتوحات ہیں خلفائے راشدین کے بعد، وہ ایک سپر پاور کی ایک ایکسپینشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر تو انصاف قائم نہیں کیا، استحصال کیا مخالفین کا۔ وہ کس منہ سے کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہاں ہم عدل و انصاف قائم کرنے آئے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے جس طرح آج امریکہ یعنی بدماشی کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے کم از کم اپنے لوگوں کو تو انصاف دیا ہوا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر مرزے نے اتنا بڑا فتویٰ تو جاری کر دیا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس فتوے کی زد میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آتے ہیں، بلکہ اور بھی کئی سارے صحابہ اس فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو جہاد ہوا تھا وہ شرعی جہاد نہیں تھا، وہ صرف فتوحات تھیں۔ نعوذ باللہ اس طرح جیسے امریکہ کی بدماشی ہوتی ہے اور زبردستی کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس طرح کی ان کی نعوذ باللہ بدماشیاں تھیں، بلکہ پوری بے شرمی کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ کے حملے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والے جہاد سے بہتر ہیں۔ اس پر ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جن صحابہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد کے اندر شرکت کی، کیا انہیں علم نہیں تھا کہ یہ شرعی جہاد نہیں ہے اور ہماری شرکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ مثلا میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سفر جہاد میں ہوئی تھی اور سن 52 ہجری میں ہوئی تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، جو قافلہ قسطنطینیہ پر حملے کے لیے جا رہا تھا اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا کہ یہ تو شرعی جہاد ہی نہیں ہے، یہ تو امریکہ کی بدماشی کی طرح ایک بدماشی ہے؟ نعوذ باللہ۔ پھر اگر یہ امریکہ کی طرح بدماشی ہے تو مجھے بتائیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مرزا کیا عنوان دے گا؟ مرزے کے اصول کے مطابق جب یہ شرعی جہاد نہیں تھا، اسلامی جہاد نہیں تھا، تو میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس کے نزدیک تو شہادت ہوگی نہیں۔ اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وظیفہ لیتے رہے، مرزے نے اس وظیفے کو عنوان یہ دیا کہ جی وہ مال غنیمت کا خمس چونکہ اہل بیت کے لیے اللہ نے خود مقرر کیا ہے، یہ وہ خمس لیا کرتے تھے، اور انہوں نے صلح کر لی۔ وہ صلح حسن تھی، اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں، جس میں صرف ایک شرط پہ عمل ہوا ہے، جو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مال فے والا، وہ ملتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی جہاد تھا ہی نہیں، شرعی جہاد تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ امریکہ کی بدماشی کی طرح زبردستی جابرانہ ظالمانہ حملے تھے، تو مال غنیمت کہاں سے آ گیا؟ مال غنیمت تو اسلامی اور شرعی جہاد میں ہوتا ہے۔ مرزے کے اصول کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو حملے ہوئے، ان حملوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال یہ تو مال غنیمت بنتا ہی نہیں۔ جب وہ مال غنیمت ہی نہیں بنتا تو اس صورت میں اس مال میں سے خمس لینا یہ تو سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے لیے جائز ہی نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو شرعی جہاد سے حاصل ہونے والا مال تھا ہی نہیں۔ تو نعوذ باللہ مرزے کے اس فتوے کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنی فتوحات ہوئیں اور جو مال حاصل ہوا، مرزے کے فتوے کے مطابق وہ چونکہ غلط طریقے سے حاصل ہوا تھا تو اس میں سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے تو حصہ لینا جائز ہی نہیں تھا۔ اب مرزے کی دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف یہ کہنا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جہاد ہوا وہ اسلامی اور شرعی جہاد تھا ہی نہیں، دوسری طرف یہ کہنا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جو وظیفہ لیا کرتے تھے یہ مال غنیمت کا خمس تھا جو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی، ایک بات کو غلط ماننا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں مرزے کے شاگرد کس بات کو غلط مانتے ہیں اور کس کو درست مانتے ہیں۔